الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا الحمد لله الذي أسعد وأشقى أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفكر وأغنى وأزر وأكنى ثم خصص بعض عباده باليسر والغنى وبين أن بفضله من تزكى من غناه زكى ماله من زكى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا وحبيبنا محمدا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأعطيته إلا المحب لمن يحب مطيع. سجدے تو ہزاروں نے کیے سجدے تو ہزاروں نے کیے پر تیرے سجدے کا نیا انداز ہے. سجدہ وہ ہونا چاہیے سجدہ وہ کرنا چاہیے جس سجدے پہ خدا کو ناز ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا. محترم سامعین، بزرگان دین، ساتھیوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشیں. مجھے بھی آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں. میرے بھائی اور بزرگوں، آج کا یہ بیان جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے. نماز کے بارے میں کہ ہم مسلمان بل کھڑا کے دروازے چاہو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، دین سے، شریعت سے، اسلام سے، اللہ کے احکامات سے، نبی کے فرمان سے دن بدن غفلت میں ہیں، دوری میں ہیں. کہنے کو ہم مسلمان، بولنے کو ہم مسلمان، ملک ہمارا اسلامی، اور ہم دعویٰ کرتے تھکتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں.
اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، دعوے ہمارے، پکاریں ہماری، بول ہمارے اس دنیا میں تھمتے نہیں، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم دونوں حال سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی اور بتلائی۔ بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ ایمان کی گواہی دینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد جب بندہ اسلام میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھنے لگ جائے، تو اس مسلمان کے اوپر، کلمہ گو کے اوپر فرض ہے اقامۃ الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرے، نماز کو پڑھے، نماز کو ادا کرے۔ ایمان فرض ہے، ایمان واجب ہے۔ اس ایمان کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، ایمان لے آنے کے لیے، ایمان پہ زندگی گزارنے کے لیے، ایمان کو محکم کرنے کے لیے، ایمان کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے، غریب ہے، مسکین ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، بزنس نہیں، پیسہ نہیں، بہت کمزور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، مگر ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی ذات پہ توکل ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے۔ دنیا کے دیکھنے میں اس کے پاس کچھ نہیں، مگر اس کے دل کے اندر جو محور ہے، جو چابی ہے، جو اندر ثبوت ہے، تو وہ بہت بڑا قیمتی جوہر ہے، ایمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر بھی کمزوری ہے، ایمان مضبوط نہیں، ایمان تکڑا نہیں، ایمان کارگر نہیں، تو فرمایا دولت ہے، کرسی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، صدارت ہے، وزارت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، بادشاہ ہے، چیف ہے، یہ جنرل ہے، ذمہ دار ہے، یہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، مگر ایمان سے خالی ہے، تو میرے بھائیوں وہ سکے سے، پیسے سے، ذرے سے بھی کھوٹا ہے۔ دنیا کے دیکھنے کے لیے وہ اچھا نظرتا ہے، مگر اندر اس کا سینہ خالی ہے۔ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی قدر ہے، نہ کوئی احترام ہوگا، نہ کوئی اس کی عزت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مچھر سے بھی بیکار ہے۔ اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ ہماری سریکی میں کہا کرتے ہیں
ایمان ہے تو لکھ ہے، ایمان نہیں تو ککھ نہیں۔ آنکھ ہے تو لکھ ہے، آنکھ نہیں تو ککھ نہیں۔ آنکھ ہے تو کہتے لکھ ہے کہ نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، ہر نعمت اعلیٰ ہے۔ تو ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس ایمان بنانے کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کو پکا کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے کہ ایک دروازہ ہے اور سارے دروازے جھوٹے ہیں، سارے مطلب کے یار ہیں اور ایک مطلب کا یار نہیں ہے۔ اس دنیا میں پیر ہے، مولوی ہے، فقیر ہے، درویش ہے، صدر ہے، وزیر ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ابا ہے، اماں ہے، یہ سب مطلب کی دنیا ہے۔ مطلب سے دنیا خالی نہیں، ایک ذات ہے جو مطلب سے خالی ہے۔ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، روتا بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، کسی کا محتاج بھی نہیں، سب دنیا اس کی محتاج ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ ابد الآباد لم یزل لا یزال، اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے اللہ جس کو کوئی مطلب نہیں، سمجھ زیادہ ہے، بے نیاز ہے، کوئی مطلب نہیں، کوئی اسے مقصد نہیں کہ سب کو جنت میں بھیج دے، اس کے لیے کوئی خوشی نہیں، سب کو جہنم میں بھیج دے، اس کے لیے افسوس کی بات نہیں، وہ بے نیاز ہے، جیسا چاہے کرے۔ ایمان بنانے کے لیے، ایمان کو عام کرنے کے لیے، ایمان کو دل میں جگہ دینے کے لیے، سارے دروازے چھوڑ کر ایک دروازے پہ جا کر اس سے تعلق لگانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، احادیثیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اقام الصلاۃ، نماز کا۔ اور یہ نماز جو ہے سابقہ انبیاء تھے، ان کے دور میں بھی تھی۔ ہمارے نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کروایا، نبی کو بلوایا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، نوریوں کے ٹبر میں اللہ تعالیٰ عرش بری میں لے کر اللہ نے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دیا۔ قرآن دنیا میں آیا، زکوٰۃ کے احکام دنیا میں آئے، صدقے خیرات کے احکام دنیا میں آئے، شادی غمی، یہ جو کچھ چل رہا ہے سارے احکام دنیا پہ آئے۔ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلوایا، رات کو بھی لمبا کیا، فرشتوں کے جھرمٹ میں جنت کو سجایا اور پورا نظام بند کر کے اپنے رسول کو بلا کر ایک نماز والا تحفہ دیا۔ قرآن آیا نبی پہ، اور قرآن آنے سے پہلے شرک بھی تھا، کفر بھی تھا، بدعت بھی تھی، خرافات بھی تھی، چور چکاری، رشوت خوری، زنا، ڈاکہ، قتل، جو آج ہے اس دور میں کم تھا، آج زیادہ ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول میں، غلط ماحول میں، ظلم کے ماحول میں، بے رحمی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید آیا، قانون آیا، کتاب آئی، لا آیا، ثبوت آیا، دلیل آئی، کفالت آئی، وکالت آئی، ثبوت آیا کہ میرے پیغمبر، میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں جس میں شک بھی نہیں ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے سے آپ نے اپنی امت کی رہنمائی کرنی ہے، حلال بتلانا ہے، حرام سے روکنا ہے، جائز ناجائز، پاک پلید، حلال و حرام،
جتنے بھی احکامات دنیا میں ہیں جو کرنے کے ہیں وہ بھی بتلائے، جو نہیں کرنے کے وہ بھی بتلائے۔ اب جب قرآن آیا، حق آ گیا، سچی کتاب آئی، سچا نبی آیا، تو قرآن جب پیش ہوا، اللہ کے قانون کو آگے پیش کیا، نبی نے وڈیروں کے آگے، سرداروں کے آگے، ذمہ داروں کے آگے، تاجروں کے آگے، بڑے لوگوں کے آگے، تو ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ہماری عادت، ہماری ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ ہے اور یہ کچھ اور کہتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس قانون کو ہم نہیں مانتے، اس کلمے کو ہم نہیں مانتے، ہم جبریل کو بھی نہیں مانتے، اس قرآن کو بھی نہیں مانتے، یہ تو ہمارے مخالف ہے۔ ہم چوری کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، نعوذ باللہ ہم زنا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں سنگسار کرو، یہ جو رشوت کھائے اس کو چابک لگاؤ، سود کھائے 1 نمبر حرامی۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ تو اختلاف جاتی ہے، لہٰذا یہ تیری کتاب، تیرا پڑھنا، تیرا بولنا ہمیں منظور نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، ایمان بنانے کے لیے قرآن ہے۔ ایمان آتا ہے قرآن پڑھنے سے، جتنا بندہ قرآن پڑھے گا ایمان بڑھے گا، اور ایمان کو پکانا ہے کہ پک جائے، مضبوط ہو جائے، مصائب آئیں، الم آئیں، پریشانی آئیں، وہ ہے نماز۔ قرآن سے ایمان بنتا ہے، قرآن سے ایمان آتا ہے، اور نماز سے ایمان پکتا ہے۔ مٹی بنائی، کچی اینٹیں بنائیں، پھر اس کو بھٹی میں ڈالا، پھر اس کو پکایا، اینٹ پکی ہو گئی۔ قرآن پڑھنے سے ایمان آتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا مکے میں، جن کے کانوں میں قرآن گیا، نبی کی دعوت پہنچی، انہوں نے سبحان اللہ قبول کیا۔ جنہوں نے قبول کیا ان کا شان بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور جنہوں نے قبول نہ کیا، ہٹ دھرمی کی، ضد پہ ڈٹ گئے، مرتے مر جائیں گے، تیرا نظام پسند نہیں، تیرا قانون پسند نہیں، تیرا اسلام پسند نہیں، تیرا کلمہ پسند نہیں، تیرا خدا بھی پسند نہیں۔ اللہ کیسے کہتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں رحیم ہوں، چوری کرے دیہات کاٹ دو، اللہ تو ظالم ہے۔ غلط کام کرے، زنا ہو جائے تو کھڑے ہو کے پتھروں سے مار مار کے جان نکالو، یہ کیسا اللہ رحیم ہے؟ تو میرے بھائیوں، ایمان بنانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے، آخر میں ہمارے نبی آئے، قرآن پڑھ کے ایمان کی دعوت دی۔ جنہوں نے قبول کیا وہ اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے یار بن گئے، اللہ کے برگزیدہ بن گئے، وہ اصحاب بن گئے، نبی کے غلام بن گئے، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ انہوں نے تیری بات مانی ہے، چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، لبیک و سعدیک، میرے پیغمبر میرا کلمہ پڑھ کے تیری ذات پہ یقین کیا، میری کتاب پہ یقین کیا، لہٰذا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے یار ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، اور یہ پکے مومن ہیں، اور یہ حزب اللہ ہے، یہ میری جماعت ہیں، یہ میرے سپاہ سالار ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طرح طرح کے الفاظوں میں اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم المتقون، یہ میرے سے ڈرنے والے ہیں، اولئک هم المفلحون، اس کا معنی بھی کامیاب ہے۔ فائزون، مفلحون، مسلمون، مخلصون، مومنون۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا شان بڑھایا، اتنا شان بڑھایا کہ جنہوں نے نبی کے زبان مبارک پہ لبیک کہا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا سونا بھی یہی، تیرے ہیرے بھی یہی، تیری زندگی بھی یہی، تیرا مرنا جینا بھی یہی، تیری جماعت بھی یہی، یہ تیرے بھی یار میرے بھی یار، آج بھی تیرے ساتھ اکٹھے، قیامت کے دن بھی اکٹھے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے بعد دوسرا نمبر ہے نماز کا۔
نماز 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 نماز۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری لمحات تھے، آخری مراحل تھے، وصیت فرما رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جو صحابہ آ رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے حقوق کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں۔ پھر فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ نماز گئی، ایمان میں خلل آیا، ایمان میں خلل آیا، ایمان کا پودا مرجھائے گا، سوکھتا جائے گا، ایمان سوکھ جائے گا۔ اس کی مثال ہے، آپ آم لے آئیں درخت چھوٹا، کینو لے آئیں، لیمو لے آئیں، چمیلی لے آئیں، رات کی رانی لے آئیں، گلاب کا پودا لے آئیں، گملے میں لگائیں، بڑے شوق ذوق سے، اور گھر میں رکھ دیں۔ میں گلاب لے آیا، میں چمیلی لے آیا، رات کی رانی لے آیا، خوشبو آئے گی، اس کو آپ پانی نہ دیں، رکھ دیا، بس دیکھتے رہو، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو پانی نہیں دینا، تو میرے بھائیوں 2 ہفتے 15 دن کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سوکھنے لگ جائے گا، ٹہنیاں سوکھیں گی، پتے گرنے لگ جائیں گے، چلتے چلاتے وہ جڑ جب سوکھے گی نیچے سے کیڑا لگ جائے گا، سیوی، دیمک لگ جائے گی، وہ پودا سوکھ جائے گا۔ شوق سے لگایا، بڑے ذوق سے لگایا، پیسے بھر کے لے آیا کہ دیکھو گلاب لے آیا، چمیلی لے آیا، رات کی رانی لے آیا، آم لے آیا، کینو لیمو کا پودا لے آیا، اگر پانی نہیں دے گا تو پودا سوکھ جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا مسلم، میں مسلمان، میں کلمہ گو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کلمے کو اعمال کا پانی نہ دیا، نماز کا پانی، خیرات کا پانی، روزے کا پانی، زکوٰۃ کا پانی، اخلاق کا پانی، حیا کا پانی، شرم کا پانی، ماں باپ کی خدمت کا پانی، رضائے للہ کا پانی۔ جب ایمان کلمے کو پانی نہیں ملے گا تو میرے بھائیوں ایمان مرجھانے لگ جائے گا، جو دل کے اندر پودا لگایا تھا وہ مرجھاتا جائے گا، سوکھتا جائے گا، سیاہی بڑھتی جائے گی، ایمان زیرو ہوتا جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم ولہم عذاب عظیم۔ دل کالا ہو جائے گا، کانوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا۔ اندھے سے مراد کیا ہے؟ دیکھے گا، آنکھیں ہیں، کتنے لوگ ہیں، اچھائی کا، برائی کا، حلال کا، ہر ایک کو پتہ ہے۔ آنکھیں ہوں گی، صحیح آنکھیں نہیں ہوں گی، آخرت والا نور نظر نہیں آئے گا، پہچان نہیں رہے گی، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ جائز کی، نہ جائز، نہ بہن کی، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ بیوی کی۔ ایسا ہو جائے گا کہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، پھر ہم اس کی دل پہ مہر لگا دیں گے، ٹکا، سکہ، ٹھپا۔ والا سمعہم، کان ہوں گے، قوالی سنے گا خوش ہوگا، گانے سنے گا خوش ہوگا، فراڈ کی باتیں سنے گا خوش ہوگا، ہوٹلوں پہ بیٹھے دنیا کی باتیں کرے گا، مگر جب قرآن سنا جائے گا کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بکواس کرے گا۔ کان ہوں گے، سنتا بھی ہوگا مگر یہ سن نہیں پائے گا۔ سمعہم والا ابصارہم، آنکھیں ہوں گی، سب کو نظر آ رہا ہے، مگر وہ آنکھ والی، حیا والی آنکھ نہیں ہوگی، اس کی آنکھ سے حیا والا مادہ اللہ چھین لیں گے۔ بازار گرم ہے، نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جو بھی ہو جائے، مال ملے، پیسہ ملے، پیسہ آنا چاہیے، عزت جائے، حیا جائے، شرم جائے، ادب جائے، حرم جائے، حلال جائے، جائز جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، مال ملے۔
تو میرے بھائیوں، ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو پکانے کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کو اتارا ہے، اور حضور کو بلوایا، 50 نمازیں دیں، نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، 5 نمازیں پڑھیں۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر آپ اللہ کے پاس جائیں، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، تیری امت نہیں پڑھے گی۔ میرے نبی نے فرمایا فاستحیی من ربی، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اوپر جاؤں یہ بھی چلی جائیں۔ اوپر والا علیم و خبیر ہے، وہ سن رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، میرے پیغمبر میں نہیں، میری بات جو ہے وہ جو لکھی گئی وہ لکھی گئی، جو میں نے کہہ دی، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ما یبدل القول، میں بھی آپ سے بات سے مکراتا نہیں، میں نے کہا تھا 50 پڑھیں گے، 50 کا ثواب دوں گا، مگر تو آتا رہا جاتا رہا، تخفیف کے لیے، معافی کے لیے، تھوڑی کر دے تھوڑی کر دے۔ میرے محمد الرسول اللہ 5 نمازیں بچی ہیں، ثواب وہی ہے، سبحان اللہ۔ 50 دی تھی، 50 کا ثواب، 45 معاف ہو گئی، 5 نمازیں بچی ہیں۔ اب یہ تیری امت، میرے ماننے والے، میرے سے ڈرنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری طرف رجوع اللہ کرنے والے پڑھیں گے، 5 ثواب 50 کا دو۔ میرے بھائیوں، وہ ہمیں نماز ملی۔ اب نماز میں بھی 4 قسم کے لوگ ہیں، کتنے؟ قرآن نے بیان کیا ہے 4 پارٹی ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نبی کی حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ میرے پیغمبر آپ امت سے کہہ دیں، امت والوں کو فرما دیں، میری بات بتا دیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ پیلر مضبوط ہے، بنیاد مضبوط ہے تو چھت بھی مضبوط ہے۔ گاڑی کے ٹائر چاروں ٹھیک ہیں، ہوا ٹائٹ ہے، انجن بھی صحیح ہے، گاڑی بھاگے گی۔ انجن صحیح، لائٹیں صحیح، سب کچھ ہیں، ٹائر ہی نہیں ہے تو کیسے بھاگے گی؟ بنیاد غلط ہے، عمارت غلط ہے، بنیاد ٹھیک ہے، عمارت۔ الصلاۃ عماد الدین، حضور نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ فقد اقامها قد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو 5 وقت پڑھا، کتنے وقت؟ 5 ٹائم، وقت پہ قد اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو وقت پہ پڑھتا رہا، اقام الدین، اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ دین کتنا بڑا ہے، سمندر چھوٹا ہے، دین بڑا ہے۔ یہ جو قرآن سامنے ہے دیکھنے میں تھوڑا نظر آتا ہے، مگر 1 سمندر ہے، 7 سمندر مل جائیں، دنیا کائنات کے درخت قلم بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں یہ پھر بھی زیادہ ہے۔ وہ ہر گھر میں ہیں، ہر دکان میں ہیں، تھانے میں ہیں، عدالت میں ہیں، جھوپڑے میں ہیں، فلیٹ میں ہیں، کوٹھی بنگلے میں ہیں، ہر گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، مگر پڑھنے والے نہیں رہے، عمل کرنے والے نہیں رہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی بنیاد ہے۔ قد اقامها فقد اقام الدین،
جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو دائم کیا، نماز کو ہمیشہ سے پڑھتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے، جہاں بھی وقت ملتا ہے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، ایک پڑھتا ہے 4 نہیں، 3 پڑھتا ہے 2 نہیں، 2 پڑھتا ہے 3 نہیں، صبح کی پڑھتا ہے 4 نہیں۔ مَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، جس نے نماز کو قائم نہ کیا، جس نے نماز کو وقت پہ ادا نہ کیا، فقد ہدم الدین، اس نے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز ہے تو ایمان ہے، نماز ہے تو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، الصلاۃ عماد الدین، فقد اقامها اقام الدین، ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز کو قائم کیا، یوں سمجھ لو اس نے پوری چھت کو قائم کیا، نماز کو قائم کیا، پورا دین سمجھ آ گیا۔ نماز گئی تو سب کچھ گیا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، سکولوں میں، کالجوں میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، تالا اور چابی۔ تالا کس سے کھلتا ہے؟ چابی سے، چاہے بٹن والا ہو، ریموٹ والا۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، تالے کی چابی، فیکٹریوں کی چابی، بینکوں کی چابی، فرمایا دنیا والوں جنت کی بھی چابی ہے۔ سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چابی ہیں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی نماز ہے۔ ایمان مضبوط ہے، ایمان مضبوط، نماز والا پانی ملتا رہا، اندر سے پودا پھولا، پورے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے دل، دماغ، کان، ہاتھ کے اندر نور پیدا ہو گیا نماز کے ذریعے سے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا، نماز ہوگی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، نماز نہیں ہے تو جنت بھی، بولو، نماز نہیں تو ایمان کیسے پکے گا؟ ایمان کو پانی ملا نہیں ہے، وہ للو پنجو دائیں بائیں، مطلب کا یار۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، دوسری حدیث ہے، نماز جو ہے جنت کی چابی ہے۔ نماز پڑھے گا قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، نمازی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو منظر دیکھ کے آئے جنت اور جہنم، آپ کہہ رہے ہیں 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں، 1000 میں ایک بندہ، پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہے۔ آپ نے فرمایا من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، من سنتی، جو میرے طریقے پہ چلے گا، میرے 4 وزیر ہیں ان کے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے صحابہ ستاروں کی مثال ہیں، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میرا طریقہ ما آنا علیہ بصحابی۔ بہرحال میرے بھائیوں، یا رسول اللہ پھر قیامت آئے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان ہوں گے اربوں میں کھربوں میں، کافر، مشرک، سندھی، ہندی، گندی، وانیاں، تھوری، ڈیڑھ، انگلش مین، ذکری، فکری، لوبھی، کولی، چمبڑ، کتنے مذاہب، کتنے رنگ، کتنی دنیا کے انسان ہوں گے۔ اتنے بڑے جم گھٹے میں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائیوں مسلمانوں توجہ طلب ہے،
یا رسول اللہ پھر قیامت کے دن اپنی امت کے بندوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا اس کی مثال ہے 1000 گھوڑا ہو کالا، کتنا مشکی گھوڑے، سارے گھوڑے کالے بالکل سیاہ، ان میں سے ایک گھوڑا ایسا ہو چولان گھوڑا جن کے 4 پاؤں بھی سفید گھٹنے تک، جن کا ماتھا بھی سفید، اس کو کہتے ہیں چولان گھوڑا، ماتھے پہ بھی سفید ٹکا، اس کے 4 کھور اور 4 پاؤں گھٹنے تک سفید۔ 1000 گھوڑے میں وہ گھوڑا کھڑا ہو، مالک کہہ کے پہچان لے گا کہ میرا گھوڑا۔ بابا کیا نشانی ہے؟ جناب ماتھا سفید، 4 اس کے پاؤں سفید ہیں، تو اپنے مالک آ کے اپنے گھوڑے کو پکڑے گا، یہ میرا نہیں، یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب قبر سے لوگ اٹھیں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور پھر میں پل صراط پہ ہوں گا یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا، تو میں اپنی امتی کو پہچانوں گا، جو میرا امتی ہوگا، اللہ ہمیں امتی بنائے، اور بولو آمین۔ جو میرا ہوگا، ما آنا علیہ من سنتی، میرے طریقے پہ چلنے والا، مجھے مان کے عمل کرنے والا، میری اقتداء میں زندگی بسر کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہوگی اس سفید گھوڑے کی طرح جس کے 4 پاؤں بھی صاف، جس کا ماتھا بھی سفید۔ میں بھی اپنے امتی کو پہچانوں گا، نماز پڑھنے آئے گا تو کیا کرے گا؟ پہلے وضو، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ وہ منہ دھوتا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوگا، چوتھائی سر کا مسح کرے گا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، گھٹنوں نہیں ٹخنوں سمیت دھوئے گا، اس کے اندر 4 نشانیاں ہوں گی۔ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا ماتھا بھی چمکے گا، اس کے ہاتھ بھی روشن ہوں گے، اس کے پاؤں بھی روشن ہوں گے، اور میں محمد کریم کہوں گا ادھر آ، تو میرا یار ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ تو جیسے 1000 گھوڑے میں سے مالک اپنے گھوڑے کو پہچانے گا کہ میرا گھوڑا ہے، اس کی نشانی ہے بابا، ماتھا بھی سفید، 4 پاؤں بھی سفید، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ آجا تال ہنا کہندی جلدی آ، میرے قریب آ جا، اور میں محمد حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے اسے پلاؤں گا، جو اس دن سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے، آمین بولو۔ نمازی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، کلمہ گو، جنت آسان بھی ہے، جنت مشکل بھی ہے۔ دنیا کمانا آسان ہے، حرام کھانا آسان ہے، غلط کام کرنے آسان ہیں، اور رب کا بننا بڑا مشکل ہے۔ اگر بن جائے تو آسان ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، میرے نبی نے فرمایا، پھر جو میرے ہاتھ سے گلاس پانی کا حوض کوثر، جو جنت میں اللہ نے کوثر بنایا ہے، انا اعطینا کل کوثر، یہ بھی کوثر ہے، وہ بھی کوثر ہے۔ باتوں میں بات آ گئی، فرمایا جو اس کوثر کو پیے گا، جو اس کوثر پہ چلے گا، اس کوثر کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کوثر کو دل میں ڈالے گا، وہ کوثر ملے گا۔ جو ادھر سے خالی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا، جس کے دل میں یہ کوثر نہیں، قیامت کے دن وہ کوثر بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائیوں، کوثر پینا ہے، محمد کو امتی بننا ہے، تو فرمایا پھر آجا نماز پڑھ، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو میرے پیغمبر قائم کرنا، اپنی امت کو سبق دینا، نماز کو قائم کر کے پڑھیں، مشرک والی نماز نہ پڑھیں۔ تو بھائیوں، حوض کوثر کا پانی نبی پلائیں گے،
اور جس کے پیٹ میں قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی چلا گیا، جنت کے داخلے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ عماد الدین۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری حدیث فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ او لوگوں، میں نے اپنے محمد کو معراج کروایا، سیر بھی کروایا، معراج بھی کروایا، عروج پہ لے آیا، بلندی پہ لے گیا، اپنے نیچے لے آیا، میں عرش پہ، میرا نبی عرش کے نیچے یا عرش کے قریب لے آیا، اپنے نبی کو بلایا، جنت بھی دکھا